پریشانی نہیں ہوگی۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے اس امت پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے حالات کی خبر دی ہے، امت کو سنایا ہے کہ قیامت سے پہلے کیسے کیسے حالات آنے والے ہیں۔ جب مسلمان ان حالات کو سنے گا، اپنی حفاظت کا انتظام کرے گا، اپنے بچاؤ کا انتظام کرے گا، تو نقصان کم سے کم ہوگا، ورنہ اچانک حالات کے پیش آنے سے انسان اپنا بڑا نقصان کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تفصیلی لمبی حدیث میں نے آپ کو سنائی، اسی حدیث کا حصہ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تزخرف المساجد وتخرب القلوب، قیامت کے قریب کیا کیا ہوگا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب مسجدیں بہت ڈیکوریٹ ہو جائیں گی، مسجدیں بہت خوبصورت ہو جائیں گی، مسجدوں کو بہت زیادہ سنوار دیا جائے گا۔ وتخرب القلوب، مسجد جہاں مسلمان کے دل کو نور، مسلمان کے دل کو زندگی ملنا چاہیے، جہاں مسلمان کے دل کو روشنی ملنا چاہیے، اس مسجد میں بجائے مسلمان کے دل کو نور اور روشنی کے ملنے کے، مسجدوں کی رونق، مسجدوں کی خوبصورتی، مسجدوں کے اندر کا وہ جو ڈیکوریشن ہے اس میں مسلمان کھو جائے گا، اور وہاں آ کر بجائے مسجد میں اپنے دل کے مردہ پن کو، اپنے دل کے بے نوری کو، دل کے اندھیرے کو دور کرنے کے، وہاں پہنچ کر بھی اس کا دل ویران ہو جائے گا۔ یہ مسجد دل کے زندگی کی جگہ کے بجائے مسجد بھی دل کی ویرانی کا سبب بن جائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجدوں میں لوگ اپنا زیادہ سے زیادہ مال لگا رہے ہیں، مسجد کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسجد کو خوبصورت بنانے سے، عمدہ اور بہتر بنانے سے انکار نہیں ہے، اللہ جل شانہ نے اجازت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن پاک میں فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ جل شانہ نے ان گھروں کو جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یعنی مسجدیں، ان مسجدوں کو بلند و بالا، اونچی، بہتر، خوبصورت اور اچھی سے اچھی بنانے کی اللہ جل شانہ نے اجازت دی ہے، لیکن اس میں اتنا سامان، اتنی خوبصورتی یا اتنا زیادہ اس میں چیزوں سے بھر نہ دیا جائے کہ جس کی وجہ سے مسلمان کا دل بجائے مسجد کے ماحول میں لگنے کے ان کی چیزوں میں کھو جائے، وہاں کی چیزوں کے اندر اس کا دل جو ہے وہ ڈوب جائے گا۔ تو مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں آ کر اس کو آخرت یاد آنا چاہیے، یہاں آ کر بھی اگر اس سے یہ یاد آئے کہ ایسا گرینٹ میرے گھر میں ہونا چاہیے، ایسے قمقمے اور ایسی لائٹنگ یہ بھی مجھے اپنے گھر میں لگانا چاہیے، اور اس طرح کے فین یہ مجھے اپنے گھر میں لگانا چاہیے، تو مسجد میں آ کر بجائے آخرت سنوارنے کے وہ مسجد سے دنیا لے کے جا رہا ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تزخرف المساجد وتخرب القلوب، یہ مسجدیں تو بہت روشن ہو جائیں گی لیکن دل بے نور ہو جائیں گے، دل ویرانے ہو جائیں گے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ یکتفی الرجال بالرجال والنساء بالنساء، کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ لوگ ایک فحش بیماری کے اندر اور ایک گندی بے حیائی کے مرض میں مبتلا ہو جائیں گے، اور لوگ مردوں سے کفایت کر لیں گے، عورتوں سے اپنی خواہشیں پوری کر لیں گی۔ یہ مرد اور عورت کا جو جوڑا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس میں حلال رشتے کے قائم کرنے اور حلال راستوں کے اپنانے کی جو تدبیر نکاح کی اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر انسانیت کی بقا کے لیے ہے کہ یہ دنیا آباد رہے اور دنیا میں انسانوں کی آبادی کا سلسلہ چلتا رہے، اس کے لیے مرد اور عورت پھر دونوں کے نکاح کا جو رشتہ اللہ نے بنا کر دنیا کو قائم کیا اور اس کو آباد کیا ہے، وہ رشتے ختم کر کے
مرد اپنی خواہش مردوں سے پورا کر لیں گے، عورتیں اپنی خواہش عورتوں سے پورا کر لیں گے، اور یہ سلسلہ گویا بڑھے گا، اس کو جواز ملے گا، حکومتیں اس کی اجازتیں دیں گی، لوگ اس کو جائز سمجھنے لگیں گے، اس کے دھندے اور اس کے کاروبار شروع ہو جائیں گے، اور لوگ اس پر فخر محسوس کرنے لگیں گے، اور اس طرح کے رشتوں کو چھپانے کے بجائے، اس فحش اور گندگی کو دبانے کے بجائے اس کو اور زیادہ ظاہر کریں گے۔ جی شادیاں ہونے لگیں گی، یہ مرد مرد سے شادی کر رہا ہے، عورتیں عورتوں سے شادیاں کر رہی ہیں، اور ان رشتوں کو ظاہر کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آج پوری دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے، ملکوں نے، حکومتوں نے ان رشتوں کو جائز قرار دیا، اور ان رشتوں کو جواز دے کر شادیوں کی اجازتیں دی گئی، لوگ اس طرح کے رشتے قائم کر رہے ہیں۔ یہ سب آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول نے آگے ارشاد فرمایا، آج کے زمانے کی کھلی آنکھوں سے دیکھی جانے والی چیز ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تخرب عمران الدنیا وتعمر خرابها۔ عجیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تخرب عمران الدنیا، جو دنیا کے پرانی آبادیاں ہوں گی وہ پرانی آبادیاں ویرانوں میں بدل جائیں گی، اور دنیا کے جو ویرانے ہوں گے وہ ویرانے آباد ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ شہروں کو دیکھیں، پرانے جو شہر تھے وہ پرانے شہر وہ ویران ہو گئے، پرانے جو آبادیاں تھیں ان آبادیوں کو صرف کمرشل بنا دیا گیا، بازاروں میں تبدیل کر دیا گیا، وہاں کچھ دیر کی آبادی ہے، دن میں تھوڑی دیر انسانوں کی چہل پہل رہتی ہے، پھر وہ ویرانوں میں بدل جاتا ہے۔ اور جو قیامت دنیا کے آباد ہونے سے لے کر آج تک جو زمینیں ویران پڑی ہوئی تھی، جو جنگلات میں جو جنگلات تھے وہ سارے کے سارے جنگلات صاف ہو رہے ہیں، اور وہاں آبادیاں پھیلتی جا رہی ہیں، اور انسانی آبادیاں گویا بڑھتی جا رہی ہیں، ویرانے آباد ہو رہے ہیں اور آبادیاں ویران ہو رہی ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ویرانے آباد ہوں گے اور آبادیاں ویران ہوں گی۔ حضور کا ارشاد وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، دنیا پھیل رہی ہے، اور اس کے پھیلنے کا یہ اثر کیا ہو رہا ہے کہ جو پرانے آباد شہر تھے وہ پرانے آباد شہر ویرانیوں میں بدل رہے ہیں، ویرانوں میں بدل رہے ہیں، کھنڈرات میں بدل رہے ہیں، اور جو پہلے سے آباد نہیں تھے وہ حصے آبادیوں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب بہت ساری چیزیں ایسی ظاہر ہوں گی، تظہر الفتن، فتنے ظاہر ہوں گے، وَأَكْلُ الرِّبَا، جس سود کا کھانا عام ہو جائے گا، سود عام ہو جائے گا، وَتَظْهَرُ الْمَعَازِفِ وَالْكُنُوزِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چھپے ہوئے خزانے زمین کے اندر سے نکلنا شروع ہوں گے، کہ اندر زمین کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خزانے چھپا کے رکھے تھے، مختلف قسم کی دھاتیں، مختلف قسم کے معادن جو آج سے پہلے دنیا نے دیکھا نہیں تھا، زمانے نے پہچانا نہیں تھا، آج زمینوں کو کھود کھود کر وہ اندر کے خزانوں کو نکالا جا رہا ہے۔ وہ ممالک بالکل غربت کی سطح کے بالکل نچلے حصے میں آج تک زندگیاں گزار رہے تھے، ان ممالک کے اندر زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے ابل رہے ہیں، کہیں پیٹرول ابل رہا ہے، کہیں سونا ابل رہا ہے، کہیں سے پیتل ابل رہا ہے، الگ الگ قسم کی دھاتیں ہیں، اور دنیا کے مختلف زمین کے حصوں سے وہ خزانے ابل رہے ہیں۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تظہر المعازف والکنوز، کہ زمین کے اندر کے خزانے ابلنے لگیں گے۔ المعازف، علماء فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کے اندر موسیقی کا شوق پیدا ہو جائے گا، کہ موسیقی اور میوزک، ناچنا گانا، نغمے، ان کا شوق
یہ معازف گویا اس طرح سے ظاہر ہوں گے کہ ہر طرف سوائے موسیقی کے اور کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ آج ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ موسیقی کا شوق، یہ راستہ چلتا ہوا نوجوان اپنے کانوں میں وہ موسیقی کی دھنیں ڈالا ہوا قدم رکھ رہا ہے، چل رہا ہے، اسے ہوش نہیں ہے کہ سامنے کوئی فقیر، کوئی محتاج، کوئی تنگ دست، کوئی بیوہ، کوئی ضرورت مند سامنے ہے، کوئی مدد کا محتاج، وہ اپنی ہم سے مدد مانگ رہا ہے یا اس کو مدد کی ضرورت ہے۔ یہ ایک انسان کے کانوں میں یہ موسیقی نے اس کو ایک دھن دے دیا ہے، ایک بے ہوشی اور ایک نشے کی کیفیت اس کے اوپر طاری ہو گئی ہے کہ وہ راستہ چلتے ہوئے بھی باخبر ہونے کے بجائے بے خبر ہے، غافل ہے، اور حالات سے وہ بے خبر وہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ محتاجوں کی طرف نظر نہیں، ضرورت مندوں کی مدد کا جذبہ نہیں، وہ اپنے ہی آپ میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور موسیقی ایسی چیز نہیں کہ جو صرف ایک جگہ ہو، زندگی کے ہر حصے میں موسیقی آج جو گویا اپنا حصہ بنا چکی ہے، یہ اپنے آپ کو داخل کر چکی ہے۔ گھر کے اندر میں داخل ہونے سے لے کر گھر کی ہر ضرورت میں، گھر کی ہر چیز کے اندر، زندگی کی ہر جگہ موسیقی نے اپنی جگہ بنا لی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں ارشاد فرما رہے ہیں کہ فتنے ظاہر ہوں گے، اکل الربا، سود کا کھانا عام ہو جائے گا، سود سے بچنا انسان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لوگ باوجود احتیاط کے، بہت زیادہ احتیاط کرنے کے باوجود اپنے آپ کو سود سے بچا نہیں سکیں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو سود کو مختلف راستوں سے حلال کرنے کی کوششیں کریں گے، یہ ترتیبیں سوچیں گے، زندگی کے اندر ایسی اسکیمیں بنائیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ سود، اس کی حرمت اور اس کی گندگی اور اس کا جو اس کی ناپاکی ہے، وہ ناپاکی دلوں میں کم ہو جائے، اور اس کو حلال کرنے کی تدبیریں لوگ اپنے طور سے سوچنے لگیں گے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ سود ہماری زندگی کا حصہ بن جائے اور ہماری زندگی میں داخل ہو جائے، اس کی تدبیریں ہوں گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اکل الربا، کہ ربا کا کھانا عام ہو جائے گا، اور موسیقی عام ہو جائے گی، اور کنوز، خزانے، زمین کے اندر رکھے ہوئے خزانے دنیا کے اندر ابلنے لگیں گے، ہر طرف وہ خزانے نکلنے لگیں گے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَتَكْثُرُ الشُّرَطُ وَالْحَمَّازُونَ وَالْغَمَّازُونَ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم سنیں اور اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے بہت پہلے وہ باتیں ارشاد فرما رہے ہیں جو اس زمانے میں دیکھا بھی نہیں گیا تھا۔ شرطا، پولیس کو کہا جاتا ہے، سیکورٹی کو کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پولیس اور سیکورٹی کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، سوچا بھی نہیں گیا تھا کہ وہاں کوئی پولیس بھی ہوگا، کوئی سیکورٹی بھی ہوگا، کوئی اس کا انتظام بھی ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں سب سے پہلے گویا شرطا کا، پولیس کا اور سیکورٹی کا انتظام حضرت عمر نے سب سے پہلے اپنے زمانے کے اندر شروع فرمایا تھا کہ سیکورٹی گاؤں کی حفاظت کے لیے، شہروں کی حفاظت کے لیے، علاقوں کی حدود کی حفاظت کے لیے، اندر جرائم سے اور گناہوں سے اور برائیوں سے لوگوں کو بچانے کے لیے یہ سیکورٹی اور پولیس وغیرہ کا انتظام حضرت عمر نے اپنے دور کے اندر شروع فرمایا۔ لیکن اللہ کے رسول نے اس سے پہلے بھی ارشاد فرمایا کہ تکثر الشرط، کہ جہاں دیکھو وہاں تمہیں پولیس ہی پولیس نظر آئے گی، اور ہر طرف سیکورٹی بھری ہوئی ہوگی۔ آج ہمیں ہر طرف دیکھنے کو ملتا ہے، گھروں کے پاس سیکورٹی، آفس کے پاس سیکورٹی، اور پھر راستوں میں، پھر یہ الگ الگ جگہوں پر پھر حکومت کی پولیس کے علاوہ جو اسپیشل یہ اپنے طور سے گویا پرسنل سیکورٹی ہے، یہ سب آج اتنا پھیل گیا، اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی لوگوں نے اتنا اس کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ سب پھیل جانا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
اور ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آنے والا یہ منظر، دونوں چیزوں کو ملائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا قیامت سے پہلے کے سارے مناظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیے گئے تھے، اور حضور نے اسی کو ہمارے سامنے بیان فرمایا کہ تکثر الشرط، پوری راستوں پر، گلیوں میں، گھروں کے پاس، بازاروں میں، ہر جگہ پر یہ گویا پولیس اور سیکورٹی کا انتظام بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ پھر آگے کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، اس کو آج کے زمانے میں اتنا کھلے طور سے دیکھا جا سکتا ہے کہ جو آج سے پہلے کبھی سمجھا نہیں گیا تھا۔ لوگ ہنسنے کے لیے، تھوڑا سا اپنے ماحول کو بدلنے کے لیے کچھ کبھی لطیفے سنا دیتے تھے، کچھ چٹکلے سنا لیے جاتے تھے۔ لوگ چٹکلے سنتے، لطیفے سنتے، اور چٹکلوں اور لطیفوں کی وجہ سے لوگ تھوڑا سا ہنس لیتے، ایک خوشگوار ماحول پیدا ہو جاتا، ذرا سا انسان کے سر کا بوجھ وہ ہلکا ہو جاتا تھا، اور آدمی اپنے بوجھ کو ہلکا محسوس کر کے زندگی کی خوشگواری میں پھر دوبارہ واپس لوٹ آتا تھا۔ اس کے اوپر کبھی غم، کبھی پریشانیاں، کبھی کوئی اور بوجھ اس کے سر کو بوجھل بنا دے، تو وہ بوجھ یہ چٹکلوں سے، لطیفوں سے، تھوڑے بہت جوک کے سنا دینے سے انسان کا وہ بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا۔ لیکن آج کا زمانہ وہ بدل چکا ہے۔ آج کے زمانے میں کامیڈی، مذاق، ٹھٹا، طنز، تانے، لوگوں کی کردار کشی، یہ لوگوں کے کردار کو بنانا، ان کی جیسی شکل و صورت بنانا، پھر ان کا مذاق اڑانا، ان کی مٹی پلید کرنا، کارٹون بنانا، پھر کارٹونوں کے ذریعے سے مستقل پروگرام بنانا اور ان پروگراموں کو آگے بڑھانا۔ آج پتہ نہیں صرف کامیڈی کے کتنے طریقے ہو گئے ہیں۔ لوگوں کو آپ سب جانتے ہیں، سٹینڈ اپ کامیڈی ہے، پھر پتہ نہیں اور کیسی کامیڈی۔ ان سب میں کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی کردار کشی ہوتی ہے، لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لوگوں کا ٹھٹا بنایا جاتا ہے، اور صرف تھوڑا سا وہ کچھ وقت کے لیے اپنے ذہن کے بوجھ کو ہلکا کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے اس کو اپنا پیشہ بنا لیا، زندگی کا حصہ بنا لیا۔ وہ تلاش کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے حالات کو معلوم کرتے ہیں، اور وہ ایک آدمی کی کردار کشی کی جاتی ہے اور اس کے کردار کو برباد کیا جاتا ہے، مذاق اڑا کر اس کی مٹی پلید کر دی جاتی ہے، اور لوگوں کی برائیاں کی جاتی ہیں، لوگوں کے حالات کا گویا ٹھٹا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا کہ یکثر الحمازون والغمازون، کہ حماز اور غماز کسے کہتے ہیں؟ حماز اور غماز کے معنی ہے لوگوں کے اوپر تانے کسنے والا، لوگوں کا مذاق اڑانے والا، لوگوں کا ٹھٹا بنانے والا، لوگوں کے حالات کو دوسروں کے سامنے پیش کرنے والا، زندگی کی گویا پرسنل لائف، نجی زندگی، انسانی زندگی کا جو اندر کا حصہ ہے اس کو باہر لانا اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ سب گویا آج کے معاشرے کا ایک پورے کا پورا حصہ بن چکا ہے، اور لوگوں نے ان میں سے الگ الگ حصوں کو اپنی زندگیوں کا پیشہ بنا لیا ہے، اور لوگوں کے پاس وقت ہے، 24 گھنٹے ٹی وی کی سکرین چلتی رہتی ہے، اور 24 گھنٹوں میں پتہ نہیں کس کس قسم کے پروگرام آتے رہتے ہیں، اور لوگ بیٹھ کے وقت گزارنے کے لیے وہ مختلف قسم کے پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، دیکھنے والوں کی دلچسپی کی خاطر کہ ان کی دلچسپی برقرار رہے، وہ ہمارے پروگرام سے لگے رہیں اور ہمارے ساتھ میں شامل رہیں اور وہ ہمارے ساتھ میں جڑے رہیں۔ اس مقصد کو بنا کر لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے پروگرام بنا رہے ہیں، کس طرح کی چیزیں انسانوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اور اس میں یہ سب کچھ آ چکا ہے۔
لطیفہ جی جوک اور چٹکلا، وہ لطیفہ جوک اور چٹکلے سے آگے بڑھ کر وہ کہاں تک پہنچ چکا ہے، اور زندگیوں کی کردار کشی کا کیا منظر آج دنیا میں آ چکا ہے، وہ سارے کا سارا انسان اپنے سامنے رکھے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سنے کہ یکثر الہمازون والغمازون، کہ دنیا میں صرف اس پیشے کے لوگ ہو جائیں گے جن کا کام یہ لوگوں کی شکلیں بنانا، ان کی صورتیں بنانا اور پھر ان کی کردار کشی کرنا، ان کا مذاق کرنا، ان کا ٹھٹا کرنا، پھر حالات زندگی کو سامنے رکھ کر، معاشرے کے حالات کو سامنے رکھ کر، معاشرے کے ناسور کو ان زخموں میں اور زیادہ نمک بھرنا اور پورے معاشرے کے برباد، خراب اور فحش والا، بے حیا اور گندا معاشرہ بنانے کی پوری کوشش کرنا، یہ سب کچھ آج ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، تو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری پیشن گوئیوں کو ہم سامنے رکھیں، اور ان پیشن گوئیوں کو سامنے رکھ کر ہم ذرا اپنے دل میں احساس پیدا کریں۔ یہ سب حالات جب زندگی کے ہمارے آنکھوں کے سامنے، ہمارے سامنے ہو رہا ہے، تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ قیامت کی نشانیاں، اللہ کے رسول نے ان سب کو فرمایا کہ لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ ساری صورتیں، یہ ساری چیزیں پیش نہ آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی یکون المؤمن فی القبیلۃ اذل من النقد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایمان والا ہوگا، جو اپنا چہرہ سنت والا بنایا ہوگا، جو اپنا لباس سنت والا بنایا ہوگا، جو ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، سنت والی زندگی کے ساتھ میں جو معاشرے میں رہنا چاہتا ہو، سوسائٹی میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہو، تو لوگ صرف اس کے حالات کو دیکھ کر، اس کے لباس کو دیکھ کر اور پھر اس کی دینی زندگی کو دیکھ کر لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے اور لوگ اس کو ذلیل کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بکری جس کی بے حیثیتی ہوتی ہے، بد شکل قسم کی بکری، جس کے چھوٹے چھوٹے پیر، جس کے چھوٹے چھوٹے کان ہو، جس بکری کی لوگوں کے پاس عزت نہیں، ایسے مومن کی عزت معاشرے میں ختم کر دی جائے گی۔ لوگ دوسروں کی عزت کریں گے، یہ ماشاءاللہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ ہمارے فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، لوگ ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کا احترام کریں گے، ان کے وقار کو باقی رکھیں گے۔ وہ سب ان کا وقار، ان کا مقام، اللہ کے پاس کوئی مقام نہیں ہے، ان کا رتبہ اللہ کے پاس کوئی رتبہ نہیں ہے۔ ایک ایمان والا جس کے دل میں ایمان کا ذخیرہ ہے، جس کے دل میں ایمان کا سرمایہ ہے، جس کے دل میں ایمان کی دولت ہے، وہ ایمان کی دولت والا، اس کا مقام اللہ کے پاس ہے، لیکن معاشرہ اس کی عزت کو، اس کے مقام کو اور اس کے رتبے کو ختم کرے گا۔ دنیا داروں اور مال والوں اور عہدے والوں کو تو دنیا میں عزت دی جائے گی، ایمان والوں کو، عمل والوں کو، اخلاق والوں کو، کردار والوں کو، اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرنے والوں کو، راستوں میں گشتوں میں نکلنے والے، مسلمانوں سے ملاقات کرنے والے، مومن و مسلمان کے پاس ایمان کا پیغام لے کر پہنچنے والے، ان کو دیکھتے ہی لوگوں کے دلوں میں ان کی توقیر کی کمی، ان کی تحقیر لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگی۔ کچھ کام نہیں ہے ان لوگوں کو، کوئی فرصت میں پڑے ہوئے ہیں، صرف کام اتنا ہی کہ گلیوں میں گھومتے رہو، مسلمانوں سے ملتے رہو۔ ان کو دیکھ کر ایک توقیر کا جذبہ، ایک احترام کا جذبہ، ایک عزت کا جذبہ جو دلوں میں پیدا ہونا تھا کہ یہ بے مقصد، بے غرض ہمارے ایمان کے لیے ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ہمیں اپنے ایمان کی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ مقام پیدا ہونے کے بجائے، وہ احترام کا جذبہ ہمارے دلوں میں آنے کے بجائے
ان کی تحقیر کا جذبہ دل میں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت قریب آ چکی ہے، جس کی وجہ سے ایمان والے کا رتبہ مومن کے دل میں، مسلمان کے دل میں ایمان والے کا رتبہ کم ہو گیا، مال والے کا، دولت والے کا، عہدے والے کا، جی ان کا رتبہ لوگوں کے دلوں کے اندر بڑا ہو گیا ہے۔ یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو بزرگوں، یہ باتیں کیوں سنائی جا رہی ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے شروع میں عرض کیا کہ خطرہ پیش آنے والا ہے، قیامت خطرہ ہے، وہ خطرہ پیش آنے والا ہے، اور کسی لمحے پیش آ سکتا ہے، کسی لمحے وہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے پہلے سے ہمیں باخبر کیا، حضور نے ہمیں پہلے سے ہوشیار کیا، اللہ کے رسول نے پہلے سے ہمیں جگایا کہ ذرا جگ کے رہو، ان حالات کو دیکھ کر ذرا اپنے آپ کو بھی سنبھالو، حالات کو بھی سنبھالو۔ ان حالات میں تمہارا اپنا ذمہ ہے، تم چاہو تو قیامت کو اور نزدیک لا سکتے ہو، اور اگر تم چاہو تو قیامت کو کچھ اور پیچھے ڈھکیل سکتے ہو، کچھ اور قیامت کو پیچھے لے جانے کی کوشش کر سکتے ہو۔ چند اور ادوار، چند سال اور گزریں، زندگیاں کچھ اور آگے بڑھیں، اور کچھ نسلیں دنیا میں زندگی جس سکون کی، ایمان کی، اخلاق کی اچھی زندگیاں گزار سکیں گے، لیکن وہ تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے کہ تم قیامت کو نزدیک بھی کر سکتے ہو، قیامت کو دور بھی کر سکتے ہو۔ ان حالات کو سمجھو، اور ان حالات کو سمجھ کر جو ہمارے بس کا ہے، جو ہماری طاقت میں ہے، جو ہمارے اپنے قابو کا ہے، جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں۔ کیا کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے بتایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں۔ موسیقی سے دلچسپی کم کر سکتے ہیں، موسیقی کا شوق اپنے اندر کم کر سکتے ہیں، یہ موسیقی میں ڈوب جانا اور موسیقی میں اپنے آپ کو ڈبو دینا، ہر وقت کانوں میں یہ گھسا رہے اور ہمارا اندر کا دل گویا اس کی لذت سے آشنا ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کانوں کے راستے سے موسیقی جب دل میں جاتی ہے تو دل کے اندر ایمان کی جڑوں کو کاٹ کر ختم کر دیتی ہے، اور ایمان کے بجائے دل میں نفاق پیدا کرتی ہے۔ دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کے بجائے اللہ اور اللہ کے رسول سے دوری پیدا کرتی ہے۔ تو میرے اور آپ کے قبضے میں ہے کہ مجھے کہاں کہاں ان چیزوں کی دلچسپی ہے، میں کتنا اس کا دل دادا ہوں، میں کتنا اس کا شوقین ہوں، میں خود محسوس کروں اور اپنے اس شوق کو کم کروں، اپنی دلچسپی کو بند کروں، اپنے شوق کو بدلنے کی کوشش کروں کہ مجھے موسیقی سے اور اس لذت کے بجائے مجھے قرآن کی لذت، اللہ کے رسول کی باتوں کی لذت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی لذت، اللہ کے کلام کی لذت، یہ کیوں نہیں حاصل کر سکتا؟ مجھے اپنی دلچسپی بدلنا ہے۔ میں نے اگر اپنی دلچسپی بدلنے کے فیصلے کیے تو مطلب یہ ہے کہ میں قیامت کو کچھ اور پیچھے ڈھکیل رہا ہوں، لیکن اور اگر میں اسی دلچسپی میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ میں آنے والی نسلوں کو دنیا میں رہنے کے لیے موقع نہیں دینا چاہتا، بلکہ قیامت جلدی دنیا میں برپا کرنا چاہتا ہوں۔ ربا، سود سے مجھے کتنا شوق ہے، سود کو حلال کر لینے کی مجھے کتنی دلچسپی ہے، سودی معاملات میں میرا کتنا انوالومنٹ ہے، میں کتنا اس میں گھسا ہوا ہوں، سودی معاملات کے اندر میں کتنا ڈوبا ہوا ہوں، میری زندگی میں سود کتنا داخل ہوا ہے، یہ مجھے سوچنا ہے، توبہ کرنا ہے کہ سود سے توبہ کروں کہ میں آکل الربا، سود کھانے والا، سود کا دھندا کرنے والا، سود کا بیپار کرنے والا، سود کو رواج دینے والا اگر میں بن گیا ہوں تو مجھے توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ زندگی کے وہ سارے راستے
جہاں سود میری زندگی میں داخل ہو رہا ہے ان راستوں کو بند کروں۔ میرے کاروبار میں سود آ رہا ہے تو میں حلال کاروبار کی نیت کر کے سود کا دروازہ بند کروں۔ میری زندگی میں اگر وہ سود آ رہا ہے تو چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے سود کے اندر جو مجھے مبتلا ہونا پڑ رہا ہے میں اس سود سے اپنے آپ کو بچاؤں اور اپنے آپ کو سودی معاملات سے دور کروں۔ توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگو اور راستہ اللہ سے طلب کرو کہ اللہ مشکلیں میرے ساتھ ہیں، زندگی کی تنگیاں میرے ساتھ ہیں، مجھے لوگوں نے سود کا راستہ دکھایا ہے، اے پروردگار مجھے سود سے بچا کر حلال راستہ تو مجھے دکھا دے۔ اللہ سے مانگیے، اللہ راستہ دکھائیں گے، یہ راہیں کشادہ کریں گے، حلال روزی کا اللہ انتظام کریں گے اور سود سے بچنے کی اللہ ہمت و طاقت دیں گے۔ میں اگر سود سے بچنے کی کوشش کروں اور سود سے اپنے آپ کو دور کروں تو اللہ کے رسول کے ارشاد سے پتہ چلتا ہے کہ میں ابھی قیامت کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، قیامت کو پیچھے ڈھکیل رہا ہوں، قیامت کو نزدیک لانے کی نئی کوشش کر رہا ہوں۔ اس لیے بزرگوں، یہ اللہ کے رسول کی تفصیلی حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے اور اسی لیے عرض کی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے، احساس ہو، ہم باخبر بنیں، بیدار ہوں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور قیامت کو نزدیک کرنے کے بجائے قیامت کو اور تھوڑا سا پیچھے ڈھکیلیں اور قیامت کو پیچھے ڈھکیلنے کے لیے جو گناہ جو برائیاں میری زندگی میں ہیں ان سے میں توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ کر سیدھا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو توفیق نصیب